بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغا حائری اپنی ہی بات کا جواب نہیں دے سکے تھے۔ ان کی بات تھی کہ موجب جزئیہ اور سالب کلیہ آپس میں تناقض ہے، اور تناقض بات جائز نہیں ہوتی، باطل ہوا کرتی، اور تناقض خود آغا حائری کے کلام میں پیش آ رہا ہے۔ وہ کیا تناقض ہے؟ ایک طرف سے موجب جزئیہ علم اجمالی مانتے کہ کوئی نہ کوئی فرد جو ہے خمر ہے، یہ موجب جزئیہ ہوگا، اور سالب کلیہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب افراد میں جواز کو جاری کرتے ہیں شبہ غیر مقصورہ ہونے کے نتیجے میں، تو سالب کلیہ کہ کلی طور پر ہم تکلیف کی نفی کر رہے ہیں۔ ایک طرف مان بھی رہے کہ تکلیف جزئیہ میں، دوسری طرف کلی طور پر نفی بھی کر رہے ہیں۔ موجب جزئیہ سالب کلیہ پیش آ رہا ہے، تناقض۔ اس کا جواب وہ خود تو نہیں دے سکے، آغا فاضل لنکرانی نے جواب دیا کہ ہم کلی مجموع کے طور پر نہیں لیں گے، بلکہ فرد لیں گے، جس کے نتیجے کے اندر جو تناقض وجود میں نہیں آئے گا، کیونکہ دونوں کے موضوع الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ جواب تک کل۔ آج آغا فاضل لنکرانی نے ایک اور اشکال آغا حائری کے بیان پر لے کر آتے، اور کہتے ہیں یہ اشکال ایسا ہے کہ اس کا جواب تقریباً مشکل ہے، لیکن بہرحال اشکال ہے۔ آخر میں نتیجہ نکالتے کہ اس کا بھی جواب ہے، مشکل تو بہت ہے لیکن بہرحال اس کا بھی جواب ہے۔ اس لیے آپ پہلے تو اس مشکل کو ملاحظہ فرمائیں گے، مشکل کے بعد کیسے اس کو راہ حل دیا ہے جس کے نتیجے میں وہ صحیح ہو گیا، اور شبہ غیر مقصورہ میں احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلے ملاحظہ فرمائیں گے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ وہ شبہ جو مشکل ایجاد کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یوں کہیں گے کہ ہم نے آپ کی دلیل کو مان لیا، اور وہ دلیل یہ تھی کہ ہر یک از اطراف علم اجمالی ظن اطمینانی اور امارہ عقلائیہ رکھتا ہے کہ ھذا لیس بخمرن، یہ خمر نہیں ہے، فرد خمر نہیں ہے، کیونکہ عقلاء عالم کی نگاہ میں اس کا احتمال اتنا ضعیف ہے کہ جس احتمال ضعیف کو کالعدم قرار دیا گیا، اس لیے ھذا لیس بخمرن۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس طرح آغا حائری کے بیان کو پیش کیا تھا۔ تو کیا ہو گیا؟ دلیل یہ تھی کہ ہر اطراف علم اجمالی کو کالعدم قرار دیں گے۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ امارہ عقلائیہ موجود ہے کہ یہ خمر نہیں ہے، اس لیے کہ عقلاء عالم اس احتمال کو اتنا ضعیف قرار دیتے ہیں کہ جس احتمال کی عقلاء کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے کالعدم قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو تکلیف کو ثابت نہیں کر سکتا ہے، بس اس بنیاد پر کالعدم ہے۔ یہ ہر طرف از 1.5 کروڑ افراد میں سے ہر طرف جو احتمال اتنا ضعیف ہے کہ عقلاء عالم اتنا نہیں کرتے ہیں، اس احتمال کو کالعدم قرار دیا گیا ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل تھی کہ نہیں؟ اسی دلیل پر غور کیجیے گا۔ چلو ہم نے آپ کی دلیل کو مان لیا شبہ غیر مقصورہ میں، دلیل کو مانتے ہیں پہلے، ٹھیک، لیکن ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ ہمارا بطور کلی چاہے ہمارے عقلائیہ ہو چاہے ہمارے شرعیہ ہو، کوئی بھی ہمارا ہو، اس پر
عمل کرنے کی شرط اور حجیت واقع ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی علم وجود نہ رکھتا ہو، چاہے علم تفصیلی ہو چاہے علم اجمالی ہو. یہ شرط ہے نا. ہمارے عقلائیہ یا ہمارے شرعیہ پر عمل کرنے کی شرط یہ کہ اس کے مقابل میں علم موجود نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ علم تفصیلی ہو چاہے وہ علم اجمالی ہو. اور ہمارا یہاں شبہ غیر محصورہ میں ہمارا موجود ہے اس بات پر کہ عقلاء عالم ہر طرف کو اعتنا نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ احتمال کالعدم ہے. اس امارہ پر ہم اس وقت عمل کر سکتے ہیں جب کوئی علم اس کے مقابل میں موجود نہ ہو، جبکہ یہاں پر موجود ہے، علم اجمالی موجود ہے کہ ان میں سے کوئی ایک خمر ہے. خمر ختم تو نہیں ہو جائے. ہم 1.5 کروڑ کے اندر یہ ہمارے عقلائیہ جاری کریں ہر طرف میں، اس کے بعد یہ کہیں کہ خمر نہیں ہے، تو وہ خمر غائب کہاں ہو گیا؟ ایک تو ہے. خمر کوئی ختم تھوڑی ہو گیا ہے، خمر تو اپنی جگہ پر موجود ہے. علم اجمالی تو ہے. بس علم اجمالی کی موجودگی میں ہمارے عقلائیہ پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ نے اشکال ملاحظہ فرمایا، بڑا مشکل اشکال ہے نا، بڑا مشکل اس جہت سے کہ حل اس کا بڑا مشکل ہے. حل پیش کریں گے آپ کے سامنے، لیکن اتنی جلدی سمجھ میں آنا مشکل ہے. وہ آپ کے سامنے حل تو پیش کریں گے لیکن حل کو سمجھنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے یہاں پر. اس لیے توجہ آپ کی رہے اور تسلسل آپ کے ذہن میں چلتا رہے تو حل تک آسانی سے پہنچ جائیں گے. اگر تسلسل بھول گئے، درمیان میں کڑی ٹوٹ گئی اور توجہ کہیں چلی گئی تو وہ حل بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے تسلسل کے ساتھ بیان میں چلتے رہیں گے تاکہ وہ حل آسانی سے آپ کے سامنے آسان ہو جائے. آپ علم اجمالی رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے یہ آپ کے سامنے بات پیش کی کہ ہمارے عقلائیہ ہے کہ اس احتمال کو کالعدم سمجھیں، بشرط اس کے کہ اس کے مقابل میں علم نہ آ جائے، علم تفصیلی یا علم اجمالی، یا علمی نہ آ جائے. علمی یعنی خبر زرارہ. خبر زرارہ بھی علمی کی منزلت میں ہے. مثلا زرارہ سے آپ کے پاس ایک روایت نقل ہوئی تو ایسی صورت میں زرارہ کی روایت پر آپ عمل کریں گے، نہ ہمارے عقلائیہ پر جو احتمال کی نفی کر رہا ہے، کالعدم قرار دے رہا ہے. بس علم کی موجودگی میں ہمارے عقلائیہ عرض اندام نہیں کر سکتا ہے، اپنی کوئی شخصیت ظاہر نہیں کر سکتا ہے. مثلا آپ کے پاس 2 روایتیں آئیں اور 2 روایتوں میں سے آپ کو یقین ہے کہ ان 2 میں سے ایک تو جھوٹی ہے، ایک سچی ایک جھوٹی ہے. تو آپ جو جھوٹی روایت ہے، مخالف واقع روایت ہے، یہاں پر قاعدہ اقتضا کرتا ہے کہ آپ 2 روایت میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک روایت کے جھوٹے ہونے سے حجیت موجود نہیں ہے، مورد تعارض واقع ہوا ہے. قاعدے متعارضین یہ ہے بنابر طریقیت، نہ بنابر اس کے کہ جو وہ
حجیت دونوں روایتوں میں مانتے ہیں، سببیت والا راستہ نہیں بلکہ طریقیت والا راستہ ہو تو تعارض موجود ہے۔ اقتضاء تعارض تساقط ہے کہ دونوں روایت حجیت کے درجے سے ساقط ہو جائیں گی۔ اگرچہ کہ مقبول عمر ابن حنظلہ بھی اسی طریقے کا مسئلہ رکھتی ہے، لیکن چونکہ اس میں ایک خاص بات آ گئی ہے اس لیے عمر ابن حنظلہ کی مقبولہ کو چھوڑ دیں، ان سے ابھی فی الحال ہماری بحث نہیں ہے۔ فعلاً ہم ہیں اور قاعدہ اقتضاء تعارض میں تساقط کرتا ہے۔ فعلاً یہ بحث ہے کہ جب تعارض پیش آ جائے تو تساقط کا تقاضا کرتا ہے۔ جب علم اجمالی بکسب احدی الروایتین ہے تو حجیت روایت سے اسباب طریقیت ماننے کی صورت میں، نہ اسباب سببیت۔ سببیت کا مسئلہ الگ ہے، سببیت میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہر روایت کو صحیح ماننا ہے، چاہے وہ غلط بھی ہے تو صحیح ماننا ہے، سببیت میں تو یہی تھا۔ لیکن طریقیت کی بنیاد پر جو واقع کو کشف کرتا ہے اس کی بنیاد پر تساقط ہوگا۔ یہ تھا مسلمہ اصول کہ اذا تعارض تساقط، طریقیت کی بنیاد پر جب پتہ چل جائے کہ ان میں سے ایک جھوٹی روایت ہے۔ جب یہ مسئلہ آپ کے سامنے مسلم ہو گیا کہ ایک جھوٹا ہونے کا جب علم ہو جائے تو ہم سب کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، کسی بھی روایت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اب اس بات کو ہم اپنے شبہے میں تطبیق کر رہے ہیں اور تطبیق کو ملاحظہ کریں گے تو پھر آپ راہ حل کی طرف آئیں گے۔ تطبیق کو خوب دقت سے ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے کہ ہم ہر یک از اطراف شبہ غیر محصورہ میں اطمینان و امارہ عقلائیہ رکھتے ہیں کہ اناء اول لیس بخمرن، اس لیے کہ عقلاء عالم اس احتمال کو اتنا ضعیف مانتا ہے کہ کل عدم ہے، اور کل عدم کی وجہ سے لیس بخمرن، اناء اول خمر نہیں ہے۔ اناء دوم کو لیتے ہیں، اناء دوم لیس بخمرن، یہ بھی جو ہے احتمال ضعیف ہے کہ 1.5 کروڑ میں سے ایک خمر ہے۔ یہ احتمال اتنا ضعیف ہے کہ جس کی وجہ سے عقلاء عالم اس کی طرف اعتنا نہیں کرتے ہیں، بلکہ سفاہت ہے، احمق پنہ ہے اعتنا کرنے میں، تو اعتنا نہیں کرتے ہیں۔ اب اعتنا نہیں کرتے، اناء دوم لیس بخمرن، یہ بھی خمر نہیں ہے، اناء سوم بھی خمر نہیں ہے، یہاں تک کہ 1.5 کروڑ افراد خمر نہیں ہیں۔ یہ تھی دلیل۔ آپ نے ان سب کو خمر نہ ہونا یہ امارہ عقلائیہ اور اطمینان عقلائی کی وجہ سے لیس بخمر قرار دیا، ہمارے عقلائی کی وجہ سے جو قرار دیا کہ یہ خمر نہیں ہے۔ منشأ اثر تکلیف کا نہیں مانا ہمارے عقلائیہ کی بنیاد پر کہ عقلاء عالم اتنے ضعیف احتمال میں مؤثر تکلیف نہیں قرار دیتا ہے، در حالت کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ ان 1.5 کروڑ میں سے ایک خمر ہے۔
یعنی یکی از امارات 1.5 کروڑ میں سے ایک کذب ہے. کذب کا احتمال آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور ابھی بتایا کہ اگر کذب کا احتمال آ جائے تو سب کے سب اعتبار و حجیت سے ساقط ہو جاتے ہیں. تو تمام امارۂ عقلائیہ اعتبار سے ساقط ہو جائیں گے، جبکہ تمام کے تمام اعتبارات عقلائیہ کذب کی وجہ سے، ایک ہی جھوٹا ہونے کی وجہ سے تمام امارات عقلائیہ اعتبار سے جب ساقط ہو گئے تو ہم یہاں پر اعتبارات عقلائیہ کو جاری نہیں کر سکتے علم اجمالی میں کذب ہونے کی وجہ سے. کیونکہ قانون مسلم یہ کہ جب دو چیزوں میں سے ایک جھوٹا ہونا پتہ چل جائے تو دونوں کو اذا تعارض تساقط ہو جاتا ہے. تعارض کی صورت میں تساقط لیں گے. یہاں پر بھی کس پتہ چلا تعارض تساقط. اس بنیاد پر جو ہے ہم اعتبارات عقلائیہ اور امارات و اطمینان عقلائیہ اس کو جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ شرط پوری نہیں. شرط یہ کہ علم اجمالی نہیں ہونا چاہیے، اس کے مقابل میں یہاں پر علم اجمالی میں کذب موجود ہے، اس کی بنیاد پر ہم ہمارا عقلائیہ جاری نہیں کر سکتے. یہ تھی وہ تطبیق کہ جس کی بنیاد پر یہ اشکال پیدا ہوا کہ ہم اس شبہ کی وجہ سے امارات عقلائیہ شبہ غیر محصورہ میں جاری نہیں کر سکتے، اور اس کی بنیاد پر شبہ غیر محصورہ میں ہر فرد کو استعمال کرنے کی اجازت دیں، وہ ساقط ہو جاتی ہے. یہاں تک آپ کے سامنے بار بار شبہ کی وضاحت کی جا رہی تھی. وہ شبہ جو آقا حائری کے بیان پر شبہ دوم کے نام سے پیش کیا. شبہ اول کو تو کل جواب دے دیا. یہ شبہ دوم ہے جو آقا حائری کے بیان پر پیش آیا، جس شبہ کو خود آقا حائری نے نہیں بیان کیا یا آقا فاضل لنکرانی نے بیان کیا، لیکن بہرحال یہ شبہ آ رہا ہے کہ شبہ غیر محصورہ میں ہم تمام اطراف علم اجمالی میں جواز اور اباحہ کیسے جاری کر سکتے ہیں، جبکہ جو ہے اس کے مقابل میں علم اجمالی موجود ہے. علم اجمالی میں کوئی کذب ہمارے عقلائیہ. مگر یہ کہ ہم جواب میں اور تھوڑا آگے آ جائیں. اور وہ یہ ہے، جواب میں دقت فرمائیے گا، جواب ذرا پیچیدہ ہے اس کا. جواب میں بڑی پیچیدگی یہ ہے کہ سمجھنا مشکل ہے بہت، اس لیے ہمارے بیان کے لفظ پر توجہ کیجیے گا. سمجھنا مشکل کام ہے تھوڑا، اور سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ بڑا قریب سمجھنے میں اتنا قریب ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ نہیں یہ جواب تو صحیح نہیں ہوا ہے، نہیں، لیکن وہ جواب صحیح ہے. اس لیے جو ہے بہت قریب ہے، اس لیے توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ توجہ یہ ہے کہ ہمارے عقلائیہ، اس میں ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے عقلائیہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں علم کذب نہیں ہے. ہر فرد میں یہ جاری کریں، یہ ہمارے عقلائیہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں علم کذب نہیں ہے. بس یہی اس کا جواب ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے. جیسے کہا نا جواب مشکل ہے، سمجھنا بہت ہی. صرف اتنا سا جملہ ہے
بہت ہی قریب قریب ہے، شبہ کے بالکل قریب ہے، لیکن اسی میں جواب ہے کہ یہ وہ ہمارے عقلائیہ ہے، یہ والا فرد کہ جس میں علم کذب نہیں ہے، علم کذب نہیں ہے، ہمیں واقعی کذب کا علم نہیں ہے اس کے اندر. اس طرح 1.5 کروڑ کے اندر ہر فرد میں جاری کریں گے کہ یہ وہ ہمارا ہے کہ جس میں علم کذب نہیں ہے، تو 1.5 کروڑ کے 1.5 کروڑ نکل جائیں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہر فرد کی نسبت سے ہم نے علم کذب نہ ہونے کو جاری کیا ہے. اس کے نتیجے ہر فرد 1.5 کروڑ کے تمام فرد جو نکل گئے علم کذب سے، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ سب کے سب بری الذمہ ہو گئے، اور بری الذمہ ہونے کے نتیجے میں سب کے اندر اصل براءت جاری کر سکتے ہیں. آئیے اس کو توضیح عطا کریں. فرماتے ہیں کہ ہم نے اناء اول کو اٹھایا، اور اناء اول کو اٹھانے کے بعد اس میں امارہ عقلائیہ جاری کیا کہ یہ فرد اناء وہ ہے کہ جس کے بارے میں علم بکذب نہیں ہے، کہ اس میں علم بکذب نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم اصل براءت جاری کر سکیں، اور علم بکذب نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہمیں رہائی اس فرد میں مل گئی ہے. کیونکہ علم بکذب جو ہوتا تھا، ہاں علم بکذب یعنی کوئی ایک تو خمر ہے، وہ یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ علم اجمالی یقیناً جھوٹا قرار دے رہا ان 150 افراد میں سے کسی ایک کو. ہم ہر فرد کو اٹھا کر اس کے بارے میں تو علم بکذب نہیں ہے. 150 نہیں، 1.5 کروڑ یعنی جائے گا صحیح، لیکن علم بکذب ہے، یہ اصل نقطہ ہے کہ یہ فرد اس کے بارے میں علم بکذب ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے خمر کو ثابت کرے اور احتمال عقلائیہ کو باطل کرے. علم بکذب ہے، علم بکذب نہیں ہے، علم کا لفظ ہے اس کے اندر. علم احتمال تو ٹھیک ہے، لیکن علم ہے آپ کو کہ جھوٹا ہے نہیں. یہ ہمارے عقلائیہ جھوٹا ہونے کا علم ہے، علم نہیں ہے، علم بکذب نہیں ہے. ایک فرد میں جاری کریں، دوسرے میں جاری کریں، تیسرے میں 1.5 کروڑ میں، اسی طرح علم بکذب کسی میں بھی نہیں ہے. فرد میں جاری کریں گے علم بکذب نہیں ہے، اس کے نتیجے کے اندر سب کے سب نکل گئے علم بکذب سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب بری الذمہ ہو گئے، اور بری الذمہ ہونے کے نتیجے میں اصل براءت جاری کرنا حلیت کے دائرے میں آ جائیں گے. شبہ غیر مسورہ احتمال دے رہے ہیں، احتمال کی بات نہیں، علم بکذب نہیں ہے. ہاں وہ مجموع میں ہوتا ہے، ہمارا موضوع مجموع نہیں ہے، ہمارا موضوع فرد ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں، مجموع، ہم مجموع کو موضوع ہی نہیں لیتے، ہم تو فرد کو موضوع لے رہے ہیں. فرد کو موضوع لینے کے بعد اس کے اندر علم بکذب نہیں ہے.
جی ہاں بس یہی، جس فرد کو اٹھائے کہ علم کذب نہیں ہے. وہ احتیاط کا طریقہ ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ اس کے اندر آخری فرد میں بھی احتمال عقلائیہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ وہ احتمال اتنا ضعیف ہے کہ عقلاء عالم اس کے اتنا نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس کو بھی جو ہے یعنی اس کو بھی جو ہے کالعدم قرار دیں گے. سب کے پاس ایک ایک روپیہ تھوڑی ہوگا کوئی. ہمارا فرض 100 افراد نہیں، ہمارا فرض 1.5 کروڑ افراد ہیں، اسی لیے تو ہم 100 کی مثال نہیں دے رہے ہیں، 1.5 کروڑ کی مثال دے رہے ہیں. 100 میں ممکن ہے شبہ محصورہ پیش آ جائے، اس لیے اس کے اندر احتیاط کرنا پڑے کہ اس کے اندر جو ہے سب سے مصالحت کرنا پڑے گی مثلا. لیکن 1.5 کروڑ افراد میں کہاں پورے پاکستان کے اندر ایک جو ہے خمر ایک فرد خمر ہے مثلا، تو اب جو ہے کس سے مصالحت کریں گے. تو اس لیے جو ہے شبہ غیر محصورہ کی مثال میں چل رہے ہیں، شبہ محصورہ میں نہیں چل رہے ابھی. ہاں شبہ غیر محصورہ کی مثال کو مد نظر رکھیں، جہاں پر افراد لا تعداد ہیں، غیر محصور ہیں، بے شمار افراد ہیں. کثرت افراد ہی کی سے تو احتمال ضعیف ہو گیا اصل میں، اور عقلاء عالم اعتنا نہیں کرتے ہیں، اسی لیے کہ افراد اتنے زیادہ کہ اعتنا نہیں کیا جا سکتا ہے. تو دوبارہ آپ ملاحظہ کریں گے اس حل کو ملاحظہ ہم نے بتایا حل کا سمجھنا بہت مشکل کام ہے، حل کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. اسے دوبارہ اس کو تکرار کریں، حل کیا ہے. حل پہلے تو شبہ سمجھیں. شبہ کرنے والے نے شبہ یہ کیا ہے کہ ہمارے عقلاء ہر فرد کے بارے میں ہے کہ ہر فرد الشبہ غیر محصورہ کو کل عدم قرار دیا ہے، کیونکہ عقلاء عالم اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ دلیل تھی. شبہ اس پر نازل کیا کہ نہیں ہمارے عقلاء اس وقت جاری کریں گے جب اس کے مقابل میں علم نہ آ جائے، اور ہمارے پاس علم اجمالی ہے کہ اس 1.5 کروڑ افراد میں سے ایک خمر ضرور ہے. یہ شبہ آ گیا کہ علم اس کے مقابل میں تو کیسے ہمارے عقلاء جاری ہوگا. یہ اشکال تھا. خمر افراد لیوان یعنی لیوان کے افراد یعنی کہتے ہیں کہ جو ہے اس میں ایک فرد خمر ہے، اس کا علم اجمالی ہے، بس علم اجمالی ٹکراتا ہے ہمارے عقلاء سے، اور علم اجمالی سے ٹکرانے کی صورت میں ہمارے عقلاء جاری نہیں کر سکتے ہیں. ہم تو ایک ایک فرد کو نکال کے سب کو پاک کر چکے، جیسے کپڑے کو دھو لیتے ہیں، ہر کپڑے کو دھو کے رکھ دیا، ہر برتن کو دھو کے رکھ دیا، پاک کر دیا ہم نے ہمارے عقلاء کے جیسے پاک کر دیا اس کو. سب خمر ہو گئے، خمر ہے ہی نہیں وہ اصلا. یہی تو احتمال ہے، ہمارے عقلاء کا مطلب یہی ہے کہ خمر ہے ہی نہیں. ہاں وہاں احتمال ہے، لیکن ہم نے ہر ایک کو نکال دیا. وہ یقین ہر فرد کی نسبت احتمال ہے یعنی، لیکن احتمال بھی ہم نے مار دیا. احتمال کو کیسے مار دیا؟ ہمارے عقلاء ہر فرد کو نکال کر کے ہر احتمال کو بھی ختم کر دیا، وہاں پر کوئی احتمال ہی ختم ہو. وہ مجموع ہے، ہم فرد سے نکال چکے ہیں. بات فرد کی ہو رہی ہے، ہر فرد کو ہمارے عقلاء سے ہم نے جو جدا کر دیا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو سب کے سب پاک ہو گئے، سب کے سب خمر سے خالی ہو گئے. ہاں مجموع کو نہیں، ہر فرد کو دیکھیں.
فرد کی نسبت سے ہم نے نکال دیا سب. لیکن کہا کہ جو ہے اس کے مقابل میں علم اجمالی اس لیے جاری نہیں کر سکتے. شبہ نے جاری یہی کیا نا. شبہ کرنے والے نے شبہ یہی کیا کہ علم اجمالی کی موجود میں ہمارا جاری نہیں کر سکتے ہمارا عقلائیہ. یہی تو اشکال ہے اصل میں. جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے. جواب کو سمجھنا مشکل کام ہے کہ جب ہم نے فرد کو نکال دیا ہے تو فرد کو جب ہم نے پاک قرار دے دیا خمر سے تو ہر فرد پاک ہو گیا. اور ہر فرد پاک ہونے کے نتیجے کے اندر اب گویا کہ علم اجمالی ہے ہی نہیں. اور علم اجمالی جو جاری کرے اب مجموع کی نسبت سے جاری کرے. اور ہم جو ہے وہ پاک قرار دیں فرد کی نسبت سے. دونوں میں فرق ہے. وہ علم اجمالی منحل ہو کر کے رہ گیا ہے. علم اجمالی ختم ہو کر کے رہ گیا ہے. علم اجمالی اگرچہ کہ واقع میں ہے لیکن مجموع کی نسبت سے فرد کی نسبت سے کوئی علم اجمالی نہیں. اور ہم فرد کو استعمال کرتے ہیں مجموع کو. وہ ہے وہ اصل براعت کے سلسلے میں ایک نظریہ پیش کرتے. وہ یہاں نہیں ہے. وہ دوسری جگہ پر ہے. تو خلاصہ یہ کہ آپ اگر فرد کی نسبت سے ہر ایک کے اندر ہمارے عقلائیہ جاری کر کے اس کو پاک قرار دے دیں گے تو 1.5 کروڑ کے 1.5 کروڑ افراد فرد کی نسبت سے پاک ہو گئے ہیں. پاک ہونے کی بنیاد اصل برات جاری کریں گے. اور مجموع کو مد نظر سارا شبہ پیش آتا مجموع کی وجہ سے. مجموع کو مد نظر لے رکھے کیونکہ ہم مجموع کو تھوڑی کو استعمال کریں. ہم تو فرد کو استعمال کریں. فرد کی نسبت اصل برات جاری کریں گے ہم. اس کے نتیجے میں شبہ حل ہو جائے. اس لیے یہ شبہ حل ہونا ایک مشکل کام تھا کہ جس کو اس طرح حل کریں کہ فرد کی نسبت سے ہمیشہ دیکھیں. مجموع کی نسبت